مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافعی رود شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج۔ جب ہمیں کبھی کسی کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پڑھنا بھی چاہیے جب کسی کے انتقال کی خبر ہمیں پہنچے یا ہمیں پتہ چلے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، یا ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ پڑھنا بھی چاہیے۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ صرف اس ہی موقع پر پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھنا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے جو فضائل بیان کروں گا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ اس کے لیے رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہوگا؟ وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا کہہ لی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بہتر تھے۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین پتہ چلا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کے انتقال کی ہم خبر سنیں یا ہمیں پتہ چلے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفات آ جائے، زمینی آسمانی آفات و بلیات آ جائیں، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے، کہیں پر آگ لگ جائے، کوئی دل دکھائے، کوئی چیز ہماری گم ہو جائے، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہتر بدل عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ دعا بھی یاد کر لیجئے۔ اولاً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ یہ دعا یاد کر لیجئے اور اپنی زبان پر جاری رکھیے گا، پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کی رحمت سے بہتر بدل عطا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آج کا سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے غربت سے نجات کا روحانی علاج۔ اگر گھر میں غربت، بیماری اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر فرض نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر سے بیماری، غربت اور ناداری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد بلا ناغہ 7 روز تک 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر سے بیماری، غربت و ناداری جاتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا غربت سے نجات کا روحانی علاج۔ جن کو رزق میں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، رزق میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے، گھر میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تنگی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیم یا سلامو۔ انشاءاللہ عز و جل ان اسماء الحسنی کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے گھر میں بھی، رزق میں بھی، کاروبار میں بھی برکتیں، وسعتیں اور کشادگیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک یہ وظیفہ جو بتایا گیا اس کو ہم فرض رکعتیں جب ادا کرتے ہیں، جیسے اسلامی بھائی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا خواتین اکیلے ادا کرتی ہیں، تو فرض رکعتوں کے بعد پڑھنا ہے یا سنن و نوافل مکمل پڑھنے کے بعد؟ اس کی تھوڑی سی اگر کچھ وضاحت۔ اس میں کوشش کریں کہ جو بڑے وظائف ہوتے ہیں نا، تو وہ مکمل نماز ادا کرنے کے بعد ہی وہ وظائف پڑھے جائیں۔ تو یہ جو وظیفہ بیان کیا گیا، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا 112 مرتبہ 112 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ مکمل نماز ادا کرنے کے بعد پھر تسلی، اطمینان اور پروقار طریقے سے اور قبلہ رو بیٹھ کر ہی پھر یہ وظائف پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے اولاً آپ کے کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز شامل کریں گے۔ کالز چلا دیجیے۔ میں نے بورا ملتان شریف سے، میرا یہ مسئلہ ہے، ہماری نا ایک پراپرٹی ہے، وہ نا ہم نے سیل کرنی ہے، وہ سیل نہیں ہو رہی۔ کوئی لوگ کمرے لگا دیتے ہیں، کوئی لوگ بندوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ اس کا کوئی وظیفہ عرض کر دے، اس کا استخارہ بھی فرما دے۔ میرا ابو کا نام ہے ندیم، ان کی والدہ کا نام ہے کسوم بی بی۔ ندیم بن کلثوم نام بتایا، ان کی بتا رہے ہیں کہ کوئی پراپرٹی ہے، بیچنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ ان کو ڈرا دیتے ہیں، اب یہ بک بھی نہیں پا رہی۔
اچھا اب ان کی جو پراپرٹی ہے اس کا نمبر انہوں نے، ان کی دکان Address ہے، نہیں مکان ہے، فلیٹ ہے، اس کا نمبر انہوں نے نہیں بتایا، تو کیا استخارے کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے؟ یہ اگر جگہ کی نومینیشن ہو جائے کہ کس جگہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ فیکٹری ہے، دکان ہے، گھر ہے، مکان ہے یا خالی پلاٹ ہے، تو مزید وضاحت مل جاتا تاکہ اس کا ہم استخارہ تو چلے ناظرین، جب بھی آپ نے پراپرٹی کے حوالے سے استخارہ کروانا ہو، جگہ کے حوالے سے، گھر مکان دکان کے حوالے سے کروانا ہو، تو دکان کا نمبر، مکان کا نمبر یہ بھی لازمی بتا دیا کیجیے، تو استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا۔ فی الوقت آپ کا استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن وظیفہ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے گا۔ جی اگلی کال چلا دیجیے۔ میری بہن کو شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور اس کا استخارہ کروانا ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ میری بہن کا نام نمرہ طارق ہے اور والدہ کا نام نصرت شاہین ہے۔ صحیح، اگلی کال چلائیے۔ نام نمرہ نام بتائیں۔ جی اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد کیسر اقبال، والدہ کا نام حمیدہ بیگم۔ اور یہ عجیب قسم کی معدے کی بیماری ہے، اپنا نہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر کو، کسی کو بھی اپنا نہ کوئی کام ہے، بس فارغ بیٹھے ہوئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتائیں گے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کا۔ جی اگلی کال چلائیے۔ میرا نام محمد اکرم ہے، والدہ کا نام نور جی سارا کہ ٹینشن بڑی رہتی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ بنیا رہتا ہے۔ ٹینشن رہتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، استخارہ کرواتے ہیں ابھی آپ کا انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے۔ اچھا، کہنا ہے کہ میری بھتیجی ہے، نام ہے پورالین فاطمہ، اس کی عمر ہے 9.5 سال، اور میرا بھتیجا ہے سائم علی، اس کی عمر ہے 8 سال، اور والدہ کا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے بشرا سعادت۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ انہوں نے چلنا سٹارٹ نہیں کیا، ابھی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں ابھی۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے؟ صحیح، انشاءاللہ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ کا نام کیا بتائیں؟ بھتیجے کا سائم علی نام بتایا اور بھتیجی کا نام بتایا حور العین۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میری سسٹر کا نام ہے اقرا بی بی اور میری والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ وہ تو ہم بہت پریشان ہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، کبھی مجھے کوئی چیزیں کاٹتی ہیں، کبھی میرے جسم میں دوڑ رہی ہیں، کبھی چونڈے وغیرہ ڈالتی ہیں، پریشان بہت ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ کالز بھی شامل کی ہیں اور میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ناظرین کے میسیجز آئے ہیں کہ شوگر ہائی رہتی ہے، بی پی کبھی لو اور کبھی ہائی رہتا ہے، جسم ٹھنڈا رہتا ہے، استخارہ کر دیجئے اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ کنیز فاطمہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے فیاض بیگم۔ اسی طرح بنت مظہر اقبال عطاریہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کو جھٹکے بھی لگتے ہیں اور بے ہوش بھی ہو جاتی ہے، پلیز استخارہ بھی کر دیجئے، روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ اور امی کا نام پروین بی بی ہے اور بہن کا نام عائشہ ہے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں، روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ سینے میں گلٹیاں سی ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، اور ڈاکٹر آپریشن کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اس کے لیے سورہ مریم، مریض کو چاہیے کہ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ مریم یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیجئے۔ مریض کی اگر کیفیت ایسی ہے کہ وہ خود پڑھ سکتا ہو تو وہ خود پڑھے، تلفظ، قواعد و مخارج درست ہونے چاہیے، نہیں تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو یہ پلائے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اور دن میں 4 مرتبہ 4 ٹائم، صبح نہار منہ، دوپہر کے وقت، اسی طرح پھر شام کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے، یہ 4 اوقات میں یہ دم کیا ہوا پانی مریض نے پینا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ جو آپ نے کیفیت، جو مسئلہ بیان کیا ہے، میسج کیا ہے، تو اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ ہمارے گھر سے گولڈ کی کچھ چیزیں یہ گم ہو چکی ہیں، تو پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، جہاں سے کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے تو اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، یہ آپ پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل گمشدہ شے آپ کو مل جائے گی۔ ایک تو یہ ہوا روحانی علاج کہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے سورۃ الطارق کی تلاوت کرنی ہے، اور کثرت کے ساتھ
वक्तन फवक्तन उठते बैठते चलते फिरते आप पढ़ते रहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दो रूहानी इलाज इसके मुताबिक आप अमल कीजिए, अल्लाह पाक की रहमत से आपकी गुमशुदा शे आपको मिल जाएगी। इसी तरह नाजरीन एक बात और अर्ज करता चलो, जो आपकी कीमती अशिया हैं, जैसे उमूमन घरों के अंदर ज्वेलरी वगैरह रखी होती है, गोल्ड का सामान रखा होता है, कीमती अशिया रखी होती हैं, पैसे बादौकात रखे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ये इस तरह के कीमती कागजात, घरों के कागजात, जायदाद, प्रॉपर्टी के कागजात, ये कीमती अशिया रखी होती हैं। तो इसमें मेरा आपको मशवरा है कि अपनी कीमती अशिया पर 10 मरतबा या जलीलू अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ये अशिया गुम नहीं होंगी, चोरी नहीं होंगी, गुम होने से महफूज हो जाएंगे। तो आप ये पढ़कर आप दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुम नहीं होंगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ना करे कभी इस तरह का मामला हो जाए कि कोई चीज़ गुम हो जाए, तो इसका भी रूहानी इलाज आपको बता दिया गया कि गुमशुदा शे उस मकाम पर खड़े होकर, वहाँ करीब खड़े होकर सूरत तारिक की तिलावत कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुमशुदा शे मिल जाएगी। और उठते बैठते चलते फिरते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कसरत के साथ आपने पढ़ना है। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। अव्वल तो ये हमारे इस्लामी भाई थे, वालिद साहिब के हवाले से इन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी ये सेल करना चाह रहे हैं, इसका रूहानी इलाज। इनका इस्तिखारे के हवाले से उन्होंने कहा था, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी की डिटेल जगह की उन्होंने मुकम्मल मालूमात नहीं दी, इसलिए इस्तिखारा तो नहीं, इनके लिए वजीफ़ा अर्ज़ है। पहले हम जिनके इस्तिखारे हैं इंशाल्लाह उनके जवाब अर्ज़ कर देते हैं। इसके बाद एक और कॉल थी जिन्होंने औलाद के हवाले से कहा कि हमशीरा की औलाद का सिलसिला नहीं है जी, तो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। तो इनका इस्तिखारा किया गया, निमरा नाम बताया था इन्होंने, तो इनके साथ कोई भी ऐसा अमली बंदिश वगैरह का मामला नहीं है, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह ताला इनको नेक साले औलाद नरीना अता फरमाए। वजीफ़ा इनके लिए अर्ज़ ये है, हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा पढ़ना है। हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर 300 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ें और दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें तो इंशाअल्लाह साहिब औलाद होंगे। इसके बाद एक और इस्तिखारे के लिए कैसर इकबाल जी, इन्होंने कहा कि मैदे की कुछ बीमारी का जिक्र किया। तो कैसर इकबाल भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में आपके साथ बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई अमलियात वगैरह का मामला नहीं है। आपके लिए वजीफ़ा अर्ज़ ये है, अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से नाम है मुमिन या मुमिनु या मुमिनु। 115 मरतबा 115 टाइम ये वजीफ़ा आपने करना है और ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। तो इंशाअल्लाह जो भी आपकी बीमारी या तकलीफ़ है, अल्लाह ने चाहा तो ये सब दूर हो जाएंगी। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए इस वजीफे पर अमल कीजिए। अव्वल व आखिर दुरूद पाक। अच्छा, अपने ऊपर ही दम करना है, पानी पे भी दम करके पी सकते हैं? ये जो वजीफा बताया या मैदे का मसला था जी, मैदे की तकलीफ का बताया, तो ये इन्होंने दम करना है अपने ऊपर, अपने ऊपर दम कर लेना है पढ़कर या मुमिनु 115 मरतबा। पानी पे दम करके पीने के लिए भी कोई बता दें, अगर पानी का अंदरूनी निजाम भी बेहतर हो जाए, मैदा इनका दुरुस्त। एक और वजीफा है, नोट फरमा लें, अगर पानी पर दम करके इन्होंने पीना हो, या सलामू 33 टाइम 33 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर दम करके ये पानी पी लें। खुद दम कर लें या कोई और इनको दम करके दे दे, दिन में 1 मरतबा करें, 2 मरतबा करें, हर नमाज के बाद करें, जब जब मौका मिलता रहे करते रहें इंशाल्लाह। वजीफा भी पढ़ते रहें और खाने पीने में भी एहतियात ये भी करते रहें, और मुर्ग मुसल्लम, तली हुई चीज़ें और ऐसी अशिया, ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ाएं कि जिससे मैदा डिस्टर्ब हो, उससे भी बचने की कोशिश करना है। भूख से कम खाने की आदत बनाए, पेट का आप कुफले मदीना लगा लें, आपका मैदा इंशाअल्लाह अज़्ज़ दुरुस्त हो जाएगा अल्लाह पाक की रहमत से। और मिसवाक का ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा, कि जो मिसवाक करने का आदी होता है ना नाज़रीन, तो पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं, मैदा उसका दुरुस्त हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। लेकिन मिसवाक करें तो सुन्नत की नियत के साथ मिसवाक करनी है। ज़िम्नन तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये फ़वाइद, ये बरकतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हासिल होती रहेंगी। तो चलें, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मेदी की तकलीफ के हवाले से आपने माशाअल्लाह बताया। टेंशन के हवाले से अकरम भाई कह रहे थे कि टेंशन रहती है और अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है, इनके साथ क्या मसाइल हैं? इनका इस्तिखारा किया गया अकरम भाई का, जो उन्होंने टेंशन का जिक्र किया, तो इनके साथ भी कोई ऐसा अमलियात वगैरह का मामला तो नहीं है। और वजीफा इनके लिए अर्ज ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम 60 मरतबा 60 टाइम
یہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے یہ پانی پی لیں، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ خود یہ کر لیں یا کوئی اور ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دے دے۔ روزانہ روٹین بنا لیں کہ ڈیلی یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو ٹینشن ہے، جو ایک کیفیت پریشانی کی بنتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور صاحب تھے جنہوں نے کال کی تھی اور اپنی بھتیجی اور ایک بھتیجے کے لیے بچوں کے استخارے کا چل نہیں پا رہے ہیں جی، انہوں نے استخارے کا کہا تھا، حور العین فاطمہ اور سائم علی کے استخارے کا کہا کہ یہ چل نہیں پا رہے ہیں، تو استخارے میں دیکھیں کوئی ایسا روحانی معاملہ ہے یا نہیں۔ تو ان دونوں کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے استخارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو، بیماری کو دور فرمائے، اور جو ہے ان کے لیے وظیفہ نوٹ فرما لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کا جو روحانی علاج کا ہمارا بستہ ہے اس پہ رابطہ فرما لیں۔ تو خاص طور پر جسے ہاتھ پاؤں کے درد کے حوالے سے یا تکلیف کے حوالے سے ایک جو ہے وہ دھاگے کے اوپر، ڈوری کے اوپر دم کر کے دیا جاتا ہے، تو وہ لے کر ان کے لیے استعمال، ڈوریاں تعویذات کے بستے جی وہ تعویذات کے روحانی علاج کے بستے سے انشاءاللہ عز و جل انہیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ، اس کے علاوہ جو ہے ایک کالز اگری تھی اقرا بی بی، ان کے استخارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ جسم میں کوئی چیز کاٹتی ہے، اس طرح کی کچھ کیفیت کا بتایا انہوں نے، میسج کے ذریعے سے آپ کے پاس یہ سوال آیا تھا، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ جو ہے استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو، پریشانی کو دور فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یہ بکثرت جو ہے پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں اللہ، حی اور قیوم، تینوں کو یا اللہ یا حی یا قیوم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جو ان کی یہ تکلیف ہے دور ہوگی۔ مزید یہ کہ ان کے لیے آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی لے لیں اور ان کے لیے کاٹ والا عمل بھی کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا یابی اور صحت یابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور میسج تھا کنیز فاطمہ، جن کا شوگر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ شوگر کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے ان کا استخارہ کیا گیا، تو ان کے استخارے میں کوئی بھی ان کے ساتھ روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ کا ہی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور اس کو یہ اگر اپنے وظیفے میں شامل کر لیں انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ان کی جو یہ شوگر کا پرابلم ہے یہ دور ہوگا۔ اور وظیفہ نوٹ فرما لیں، امیر علیہ سنت دامت بارکاتہم العالیہ کا مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 244 کے اوپر، پیج نمبر 244 کے اوپر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ وظیفے میں نوٹ فرما لیں۔ اس کا کرنا یہ کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ صبح و شام 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اسکرین پر یہ آیت دیکھ رہے ہیں، ریفرنس بھی اس کا لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اس وظیفے کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل جو شوگر کی بیماری ہے اللہ نے چاہا تو اس میں شفا یابی اور صحت یابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک میسج تھا عائشہ بنت پروین، استخارے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور استخارہ ان کا کیا گیا۔ عائشہ بنت پروین، ان کے استخارے میں کوئی ایسا ان کے ساتھ روحانی طور پر عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے۔ وظیفہ عرض یہ ہے یا معید، یا معید، یا معید، یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے یہ اسماء حسنہ میں سے یہ صفاتی ناموں میں سے ہے نام یا معید، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بکثرت اس کا ورد کرتے رہیں اور روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیں تاکہ اپنی اس بیماری اور تکلیف کے لیے تعویذات حاصل کر سکیں۔ اور یہاں پر ایک بات ضرور ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید آئیے ناظرین آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی جناب، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی مجھے ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ میرے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، کچھ دن باقی ہیں، اور میں سبق یاد کرتا ہوں تو مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو۔ برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ وغیرہ بتا دیجئے جس سے پریشانی دور ہو جائے۔ صحیح میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اگلی کال چلا دیجیے۔
میری امی اکثر بیمار رہتی ہے، ان کو معدے کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور منہ میں اکثر چھالے رہتے ہیں، بائیں سائڈ پہ جو ہے زبان کے چھالے رہتے ہیں، تو برائے مہربانی ان کا استخارہ فرما دیں۔ میری امی کا نام نور بی بی اور ان کی والدہ کا نام عائشہ بائی ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ مجھے میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، نام ہے امتیاز خان، والدہ کا نام ہے اختر خاتون، اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کے سر میں درد ہوتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، استخارہ فرما دے کیا مسئلہ ہے؟ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد ایان ہے، میری والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے میری آنکھ پر چوٹ لگی اور آنکھ ضائع ہونے سے بچی ہے۔ 2-3 آپریٹ میں نے کروائے ہیں، اس سلسلے میں نے آپ سے کہا کہ مدنی بھائیوں سے رہنمائی فرماؤں، استخارہ اپنا کرواؤں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری مما کا نام نہیب بشر ہے اور نانی کا نام صفیہ بی بی۔ میری مما اکثر بیمار رہتی ہیں، تو آپ برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے، دعا کی انتظار۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام ہے محمد کونین۔ اکثر جو لوگوں کو موشن ہو جاتے ہیں اور دوائی سے بھی نہیں جاتے، حالت بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے موشن چلے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری وائف کا نام سائرہ، اس کی والدہ کا نام صابرہ بیبی ہے، اس کے سر میں بہت درد رہتا ہے اور 2 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، برائے مہربانی وظیفہ کر کے استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ میرا نام محمد عمران ہے اور میری والدہ کا نام شبیرہ بیبی۔ شادی میں رکاوٹ ہے جی، بہت ساری جگہ پہ رشتے دیکھے ہیں لیکن کہیں ہوتا نہیں ہے۔ صحیح، آپ کا بھی عمران بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر وظیفہ بھی بتائیں گے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے۔ حضور، میری بیوی کے چہرے اور گلے کے اندر مسے ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے نکلے، مسا ہوتا ہے نا اس طرح، تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرما دے۔ صحیح، اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ چلیں، کافی ساری کالز بھی ہو گئی اور میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر کے سب کے جوابات انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے۔ ایک میسیج ہے کہ نام ہے انم اور والدہ کا نام گلناز ہے، 2 سال سے فیس پر، چہرے پر اسکن الرجی ہو رہی ہے، بہت سے ڈاکٹر سے بھی جو ہے نا علاج کروایا ہے لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا کوئی، اس حوالے سے استخارہ بھی فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ تو استخارے آپ فرما لیجئے۔ ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے۔ آپ کے روحانی علاج میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی انہوں نے میسیج کیا ہے کہ والدین میں آپس میں تعلقات اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں اور آپس کی ان کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، مل جل کر رہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ تو دیکھیں، آپس کے تعلقات بہتر ہو جائیں، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو ایک عمل کرنا ہے۔ عمل یہ کرنا ہے کہ آپ لاہوری نمک لیں گے اور لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ یا ودودو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ لاہوری نمک، جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے، پڑھ کر آپ دم کر دیں گے۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے، آپ یہ دم کیا ہوا نمک آپ کے گھر میں جو کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے اس میں آپ ملا دیں، صحیح ملا دیں، اور پھر جیسے معمول کے مطابق کھانا بنتا ہے، آٹا گوندتے ہیں تو اس میں نمک ملایا جاتا ہے، تو اس میں نمک استعمال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو افراد یہ کھانا کھائیں گے، آپس میں اللہ پاک کی رحمت سے محبتیں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اشک باری کرتے ہوئے دعا کریں، سجدہ ریز ہو کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے، آپس کی جو ایک یوں سمجھیے کہ جو دوریاں ہیں نا وہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے، ذہنی ہم آہنگی آپس میں پیدا ہوگی۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، سبق بھی یاد نہیں ہوتا، تو چلیں دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم تو دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج میں چلیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب آپ امتحان دے دیں
امتحان دینے کے بعد اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ آپ پڑھیں، پڑھنے کا معمول بنائیں، پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے دینی امتحان میں کامیابی کی، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور امتحانات میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب امتحانات کی تیاری کی جو تقاضے ہیں، جو لوازمات ہیں جو پہلے پورے کرنے ہیں، وہ بھی آپ نے لازمی پورے کرنے ہیں کہ امتحانات کی تیاری، محنت، دلچسپی اور یہ سارے معاملات پورے کریں اور پھر اس وظیفے پر عمل کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیابی کی، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اسی طرح سبق یاد نہیں ہوتا تو دیکھیں جب بھی آپ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے نا تو سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا جو کوئی پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ سبق اسے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے جو ناظرین سلسلے میں شامل ہیں، آپ یہ دعا اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے کہ بھائی جب بھی سبق یاد کرنے کے لیے بچے بیٹھیں تو پہلے یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد سبق یاد کرنا شروع کریں۔ یہ دعا الحمدللہ عز و جل آپ مکتبۃ المدینہ کا کوئی بھی رسالہ آپ اٹھائیں گے تو اس کے پہلے ہی صفحے پر الحمدللہ عز و جل یہ کتاب پڑھنے کی دعا یہ لکھی ہوئی ہے، تو اس میں سے بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں کتاب پڑھنے کی دعا، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو پہلے ہی صفحے پر آپ کو یہ کتاب پڑھنے کی دعا مل جائے گی اس کے اندر۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ موشن کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو جب بھی آپ پانی پئیں تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کے گلے میں اور جسم پر مسے یہ نکل آئے ہیں، تو دیکھیں اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے جس حصے پر مسے نکل آئے ہیں وہاں پر ہاتھ پھیر لیں۔ اب گلے میں نکل آئے ہیں تو گلے پر ہاتھ پھیر لیں، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات چہرے پر جیسے دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، دانے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن داغ دھبے یہ چھوڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کے بھی اگر نشانات جسم پر ہوں، چہرے پر ہوں، تو آپ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پر یا جسم کے جس حصے پر یہ نشانات موجود ہیں وہاں پر آپ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کرنے کا۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کیے جا چکے ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کے لیے ایک کال آئی تھی، اس نے نام بتایا کہ نور بی بی بنت عائشہ بھائی، ان کے منہ میں چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے۔ اس کے لیے روحانی علاجی عرض ہے، یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں، یہ خود دم کر لیں یا کوئی اور ان کے اوپر پڑھ کر دم کر دے، 111 مرتبہ دم کر لینا ہے، اور یہی وظیفہ 33 ٹائم 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی کو پی لیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت و شفا نصیب ہوگی۔ اور روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کریں، کہ جو آپ نے منہ کے چھالوں کے حوالے سے بتایا، ایک تعویذ ہے جو پانی میں ڈال کر پینے کے لیے دیا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذ پیش کیا جائے گا، اللہ نے چاہا تو اس سے بھی اس میں آپ کو تکلیف میں آسانی نصیب ہوگی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ اگلا استخارہ تھا امتیاز خان، انہوں نے بتایا کہ استخارے کے لیے کہا کہ ان کے جو ہے وہ سر میں درد رہتا ہے اور جس کے سبب سے آنکھیں ان کی سرخ ہو جاتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ امتیاز خان، ان کے استخارے میں جو ہے کوئی بھی ان کے ساتھ عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ان کو انشاءاللہ وظیفہ بتائیں گے۔ ایک اور استخارہ جن کا جو اسی سے ریلیٹ تھا وہ تھا سارہ بنت حوا، ان کے بھی سر درد میں تکلیف ہوتی ہے اور دوسری پرابلم ان کی بتائی کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ سارہ بنت حوا ان کا استخارہ کیا گیا، اولاد کے حوالے سے کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ وقتی آزمائش ہے، سر درد کی تکلیف کا ذکر کیا، اس میں بھی کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ سر درد کے حوالے سے وظیفہ عرض یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے امتیاز بھائی بھی یہ نوٹ کر لیں اور سارا بیوی کے لیے بھی یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھ کر جس کے سر میں درد ہو اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل سر درد جاتا رہے گا،
چاہیں تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر، سادے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر پہن لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی اس درد کی تکلیف میں آسانی رہے گی۔ دوسرا، اولاد کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا اولو 41 ٹائم روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہوں گے، اور اس کی جو میعاد ہے، ڈیوریشن ہے، منیمم یہ کہ کم از کم 40 دن تک ڈیلی یہ وظیفہ کریں، یا اولو 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا استخارہ تھا، ہمارے ایک عمران بھائی تھے جنہوں نے شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے کہا کہ رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ عمران بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ آپ وظیفہ نوٹ کر لیں، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ نماز فجر کے بعد روزانہ یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جو ہے اپنے لیے رشتے کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک رشتہ نصیب ہوگا۔ یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو آسانی نصیب فرمائے۔ اور ایک اور میسج کے ذریعے سے استخارہ تھا، انعم بن گلناز، جنہوں نے چہرے پر الرجی کا کہا کہ الرجی ہے اور اس طرح کچھ تکلیف ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا معاملہ ہے۔ اور ایک وظیفہ جو آپ نے آلریڈی پہلے بھی ذکر کیا کہ جن کو الرجی ہو، دانے ہو جسم کے اوپر، یا نورو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے الرجی والی یا جس جگہ پہ دانے ہوں یا مسے نکل آئیں اس پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفائی ابھی پورے نصیب جسم ہوگی۔ پر بعض اوقات خارش ہوتی ہے، پورے جسم پر خارش، اب پورے جسم پر پھر دم کریں، پورے جسم پر بعض اوقات جیسے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر یہی وظیفہ یا نورو 15 مرتبہ یہی وظیفہ پڑھ کر سارے جسم پر اگر خارش ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو یہ وظیفہ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر لیں۔ اس تکلیف میں ایک تعویذ دیا جاتا ہے جو پانی میں ڈال کر پینے کا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان دونوں چیزوں سے اللہ نے چاہا تو صحت و شفا نصیب ہوگی۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ناظرین آپ نے عمل کرنا ہے، اور بالخصوص جن کے روحانی علاج بیان کیے گئے تو امید ہے آپ نے نوٹ بھی کیے ہوں گے، تو آپ نے اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک استخارے کے حوالے سے میسیج پڑھ کر کیفیت یوں سمجھیے کہ بڑا دکھ ہوا سمجھیے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ان کی مشکل، ان کی پریشانی، ان کی آزمائش یہ دور فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کروانا ہے کہ کل 10 بجے کی 2 بچیاں یہ گھر سے غائب ہیں، نہیں مل رہی، اور ایک کا نام ہے انم بی بی اور دوسری کا نام ہے سمرا ناز، تو پلیز ضرور بتائیے گا، بہت زیادہ پریشان ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، دوسرا نام کیا کا معاملہ فرمائے، سمرا ناز نام ہے، تو دونوں کا ہی استخارہ بھی فرمائیے، اور اس حوالے سے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ استخارہ فرما لیجیے۔ جب تک آئیے ناظرین آپ کے کچھ ویڈیو سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی ویڈیو سوالات چلائیے۔ بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، اس کے بارے میں روحانی علاج بتاتے ہیں۔ 4 سال ہو گئے میری شادی کو، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ یا وظائف بتا دیں جس سے اللہ پاک مجھے اولاد سے نواز دے۔ اثرات سے بچنے کے لیے روحانی علاج کوئی بتا دیجیے۔ اثرات سے بچنے کا روحانی علاج، اولاً تو بچوں کو نظر بد اگر لگ جاتی ہے تو خاص یہ بچوں کی نظر اتارنے کا روحانی علاج ہے ناظرین۔ بچوں کو اگر نظر بد لگ جائے تو سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پر دم کیجیے، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کیجیے، اور پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پیشانی پر دم کرنا ہے۔ یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بچے کی نظر اتر جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب تک طبیعت بہتری نہ آ جائے تو اس وقت تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ پہلے سورۃ الکوثر پڑھ کر سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پہ دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کرنا ہے۔ حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اثرات سے بچنے کے لیے روحانی علاج یہ بھی نوٹ کیجیے گا، اگر کسی پر اثرات ہو چکے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ برے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے کے حوالے سے بتایا تھا آپ کو کہ بچیاں گھر سے کل 10 بجے سے غائب ہیں،
کہ انہوں نے بچیوں کے استخارے کے لیے کہا جو کہ گم ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ بخیر و عافیت اپنے گھر لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل سے آفت سے محفوظ اشارہ رکھے۔ کیا آ رہا ہے ان کا استخارہ کیا گیا پر اور استخارہ اس حوالے سے کیا گیا کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بخیر و عافیت یہ لوٹ آئیں گی۔ ان کے لیے وظیفہ بھی عرض یعنی ماشاءاللہ بہتری کا ہے اشارہ کہ مل جائیں گے بچے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ اپنے گھر کو لوٹ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مشکل پریشانی سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، بالخصوص والدین کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے، بلکہ سبھی گھر کے افراد کے لیے بالخصوص جو ہے تکلیف کا باعث اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ بھی نوٹ فرما لیں، آپ نے جہاں رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے، اس وظیفے کو پڑھ کر، اس وظیفے کو، اس عمل کو کر کے ایک کاغذ لے کر اس کے چاروں کونوں کے اوپر حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے یا حق کو اس کے چاروں کونوں کے اوپر لکھ کر اس کاغذ کو جو ہے وہ آدھی رات کے وقت یا کسی بھی وقت جو ہے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا کیجئے۔ یا حق کو کاغذ کے چاروں کونوں پہ لکھنا ہے گا ایک ایک مرتبہ، اور چاروں کونوں پہ لکھ کر اس کاغذ کو ہاتھ میں رکھ کر کھلے آسمان تلے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجئے۔ یا حق کو، یا اسکرین پر لفظ لکھا ہوا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، چاروں کونوں پر کاغذ کے یہ لکھ کر آپ نے کھلے آسمان تلے اس کاغذ کو رکھ کے دعا کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد جو گم شدہ ہے اس کے بارے میں یہ واپس لوٹ آئے گا، اور یا جو ہے اس کے بارے میں اچھی خبر اللہ نے چاہا تو موصول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ناظرین یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ وظیفہ یہ لکھا ہے، اس انداز سے آپ نے لکھنا ہے یہ پرچہ یا حق کو، یہ دیکھیں یہ صفحے کے چاروں کونوں پر یا حق کو یہ لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد اب اس کو دونوں ہاتھوں پر، اس صفحے کو دونوں ہاتھوں پر اس طرح رکھ کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اچھا، آپ نے جو اس میں لکھا ہے اس کے میں زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا، جو ہم نے اسکرین پر دکھایا تھا اس میں زبر زیر پیش لگا ہوا تھا، تو یہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ لکھنا اسی انداز میں ہے کہ زبر زیر پیش لگانے کی یہاں حاجت، اعراب لگانے کی، یہ تو صرف پہچان کے لیے، تاکہ اسکرین پر ہم نے اس لیے لکھا ہوا دکھایا کہ تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ ورڈ اور لفظ یہ کیا ہے۔ باقی لکھنا اپنے اسی انداز میں، نہ زبر زیر پیش لگانا ہے، ہاں یا کے اور قوف کے جو نقطے ہیں ان کو باقی رکھنا ہے گا۔ صحیح، تو اس کے مطابق یہ دو، ایک تو یہ ہے کہ یا تو رات کے وقت یہ عمل کر لیں، لیکن ضروری نہیں کہ رات کے وقت ہی کریں، کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عرض کریں گے کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ ضرور رابطہ فرما دیں۔ گم شدہ فرد کے لیے خصوصی ایک تعویذ ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ آپ فوراً روحانی علاج کے بستے سے رابطہ فرما لیں، اس تعویذ کو حاصل فرما لیں اور اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیے یہ بچیاں بخیر و عافیت اللہ نے چاہا تو گھر لوٹ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ استخارے میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، یا تو بچیاں واپس آ جائیں گی یا ان کی اطلاع آپ کو مل جائے گی۔ کچھ میسیجز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، ان کے میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک تو میسیج آیا کہ بچہ بہت زیادہ روتا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بتائیں۔ اب دیکھیں بچے روتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، وجوہات پر بھی غور کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ والدین کو چاہیے کہ غور کریں کہ کیا وجہ ہے۔ بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، نو مولود جیسے بچے ہوتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، بچے اگر زیادہ رو رہے ہوں، پریشان کر رہے ہوں، یہ خاص بچوں کے حوالے سے روحانی علاج ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور آخری تینوں کل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تین مرتبہ یہ چاروں سورتیں پڑھ کر آپ صبح و شام تین مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج میں انہوں نے کہا ہے کہ ناف کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو دیکھیں، اگر کسی کی ناف بار بار اتر جاتی ہو تو ایک سادے سے کاغذ پر آپ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، اور سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا کر کسی چمڑے میں یا ریگزین میں سلوا کر ناف کے اوپر باندھ دیں، ناف نہیں گرے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں گھبراہٹ بہت زیادہ طاری رہتی ہے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ تو لا حول شریف کی کثرت کریں آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہیں لا حول شریف، تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی
اختتام کی جانب ہے. ابھی کافی سارے میسیجز بھی باقی ہیں, کالز بھی باقی ہیں, لیکن وقت مختصر ہوتا ہے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جا سکیں, پھر بھی کالز رہ جاتی ہیں, میسیجز رہ جاتے ہیں. تو جن کے میسیج اور کالز یہ سلسلے میں شامل نہیں کیے گئے, آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں. نمبر بھی اسکرین پر آپ دیکھ لیں گے, 0213485871 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجیے گا. 24 گھنٹے الحمدللہ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے علاوہ اتوار کے. اس کے علاوہ ناظرین آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے, اس کے ذریعے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں, آن لائن روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں, آن لائن آپ استخارے کروا سکتے ہیں. اور شعبہ روحانی علاج کا بھی الحمدللہ عزوجل آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے, اس کو بھی لائک کیجیے گا. اس کے علاوہ ناظرین بہت سارے ناظرین کی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھائی کوئی ایسا راستہ بتا دیا جائے, کوئی ایسا ذریعہ بتا دیا جائے کہ ہمیں گھر بیٹھے بس ہمیں مل جائے علاج. تو اس کا بھی الحمدللہ عزوجل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے اس کا ذریعہ موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو یہ ایڈریس آپ کے سامنے ہے, اس کو نوٹ کیجیے گا. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ شعبہ روحانی علاج کو بائی پوسٹ روانہ کر دیجیے. اور یاد رہے کہ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس لازمی لکھیے گا. ابھی بھی کچھ میسیجز اس طرح کے آئے تھے کہ ہم نے لیٹر لکھ کر بھیجے ہیں لیکن ہمیں جواب نہیں ملا. تو بعض اوقات آپ کا ایڈریس مکمل نہیں ہو پاتا, جس کی وجہ سے وہ جواب آپ تک نہیں پہنچ پاتے, تعویذات آپ تک نہیں پہنچ پاتے. تو اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا انشاءاللہ. یہاں میں چاہوں گا کہ جو سب سے پہلی ہماری کال تھی, ان کا استخارہ تو ان کی ڈیٹیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے تھے. وظیفہ سورہ یوسف والا کہ جو مکان پراپرٹی سیل کرنے کے حوالے سے چلیں اس کا روحانی علاج میں سورہ یوسف کے جو آیت نمبر 80 جو ہے, سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر یہ آپ اپنے جو بھی آپ کی جگہ ہے پراپرٹی ہے اس پر آپ دم کر دیجیے گا. ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ زبردل کرم ہوگا, اللہ پاک کی رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی, پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, تنگ دستیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے, قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا بتایا, اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے, ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے سب کی بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں, تکالیف, دکھ درد, غم رنج سب دور فرما دے. لڑائی جھگڑے, نفرتیں, عداوتیں, رنجشیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جو مسلمان جادو, جنات, اثرات, آسیب, شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں, اللہ پاک سب کی حفاظت فرما, سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر